سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی شہادت کیسے ہوئی اور آج دنیا میں جھوٹ کیسے پھیلایا گیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوئے، عراقیوں نے ان کو خط لکھے اور اتنے خط لکھے، امام ابن تیمیہ اپنے فتاوی میں اور اسی طرح منہاج السنہ میں بڑی لمبی بحث کی ہے، یہاں تک کہ صندوق بھرا گیا، اتنے خط لکھے آپ آ جاؤ، کیوں آ جاؤ، سنت یہاں مٹ رہی ہے، بدعت آ رہی ہے، آپ آؤ، ضرور ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں۔ سیدنا حسین نے جانے کا ارادہ کیا، لڑائی کے لیے نہیں، قتال کے لیے نہیں۔ اگر یہ کفر اسلام کی جنگ ہوتی تو کوئی صحابہ پیچھے رہتا؟ بولے نہیں، وہ تو گئے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن یہ عراقی اور کوفی ظالم غدار نکلے، انہوں نے شہید کر دیا۔ جب جانے لگے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہ جاؤ، آپ کے علم میں ہے آپ کے والد کو بھی ان ظالموں نے شہید کیا، باپ کو شہید کیا تھا، یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا وہ بلا رہے ہیں، جانا ہے۔ اب سیدنا حسین کی شخصیت کیسی تھی، کون ان کے سامنے اس طرح دم مارتا؟ فرزدق شاید کہتا ہے میرا جی چاہتے ہیں میں سواری کے سامنے لیٹ جاؤں اگر آپ رک جائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ غدار لوگ ہیں، آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ مسلم بن عقیل جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو پہلے بھجوایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہی روانہ ہو گئے راستے میں ہی اس بات کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پیغام دینے والے نے پیغام دیا کہ مسلم بن عقیل بھائی کا پیغام ہے کہ اب یہاں نہ آنا، یہ ظالم ہیں اور یہ آپ کو بھی نقصان دیں گے۔ اور ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے مسلم بن عقیل، اور اس ظالم نے عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ جب یہ پیغام پہنچا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے شہزادے وہاں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی نے بھی پیغام دے دیا اور حقیقت بھی ہے وہ شہید بھی کر دیے گئے۔ ابھی اس بارے میں سوچ و بچار تھی کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم کی طرف سے شمر نامی انسان جو ہے اس نے لشکر لیا اور ان کا گھیرا تنگ کر دیا، اور چاہتا کیا تھا کہ میں غلام بنا کے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیے۔ کہا پہلی بات تو یہ ہے میں واپس جانا چاہتا ہوں حجاز، ارض حجاز، نہیں تو میں کسی جگہ بھی مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں میں ان کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، نہیں تو میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیٹھ کروں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو عبید اللہ بن زیاد اس مجرم کی گردن بھی اڑے گی اور سب کی گردن اڑے گی، لیکن وہاں ہی کوئی لڑائی کا ان کا ارادہ نہیں تھا۔ ان ظالموں نے گھیرا تنگ کیا، پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور جب یہ بات یزید تک پہنچی تو یزید نے کہا لعن اللہ ابن جمرہ، اللہ لعنت کرے ابن جمرہ عبید اللہ بن زیاد پہ، اس نے یہ کیا کر دیا۔ سیدنا حسین کے بھائی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسے دیکھ بھال کی اور مدینے تک پہنچایا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدینے لایا گیا، ان کے جسم کو جسد خاکی کو وہیں دفنایا گیا۔ اور جب مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لایا گیا، اس سر مبارک کو عمر بن سعید اور بنو امیہ کے لوگ جمع تھے، جو ہی جب یہ سر مبارک پہنچا بکا اور رونا دھونا شروع ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ اور اس وقت عمر بن سعید نے کہا تھا کاش اس بارے میں ہمیں خبر نہ ملتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تھا وہ قصہ۔ آج بھی آپ کربلا کو نیٹ پہ تلاش کریں، دیکھیے وہ علاقہ کہاں آتا ہے کہ سیدنا حسین ادھر جا رہے تھے، یا وہ کربلا اور کوفے کی طرف، کربلا سے کوفے کی طرف آ رہے تھے یا دوسری جانب جا رہے تھے، کہاں کربلا تھے، آپ کو کہانی خود کھل جائے گی۔
جو کام ظالم عبید اللہ بن زیاد نے کیا، مجرم نے، اور اللہ کے رسول کے اس پھول کو شہید کیا، ظلم کیا، اس کو اٹھا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید پہ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ حقائق دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں گی، کسی کتاب میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے شہید کیا یا کروایا۔ محرم کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ شاعر کی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، ہم شاید خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، حالانکہ اس انسان کو علم ہونا چاہیے وَكُلِّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، سال تو مکمل ہو گیا لیکن ہر آنے والا دن، ہر مکمل ہونے والا دن تمہیں تمہاری موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے ان ایام کو جو باقی بچے ہیں اس میں اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کوشش کرو اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی باتیں بھی اللہ تک پہنچتی ہیں، نیک اعمال بھی پہنچتے ہیں۔ فإنما الربح والخسران فی العمل، اصل خسارے اور پروفٹ کا فیصلہ عمل سے ہوگا، سالوں سے نہیں ہوگا کہ میری زندگی 60 سال ہو گئی، یہ کہو کہ 60 سال میری زندگی کے ختم ہو گئے، یہ مت کہو کہ میری عمر اس وقت 70 سال ہوگی، یہ کہو کہ میری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے میں نے 70 سال گزار لیے، اب باقی نہ جانے کتنے باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، ستحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے، اللہ کے نور کی تجلیوں سے
واشرقت الارض بنور ربها، اللہ کی نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کی صفیں بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس ہے، ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا۔ سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال عن علمه ما عمل به، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن عمره فيما افنى، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ وعن شبابه فيما ابلى، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا۔ وعن ماله من اين اکتسب، بتاؤ ذرا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا۔ وفيما انفقه، اور بتاؤ مال تو آ گیا پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا۔ سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ۔ ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئی، کہتی ہیں وا سوءتا وا سوءتا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے۔ قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو؟ قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل۔ اے ام سلمہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے۔ یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے۔ منهم من يكون الى كعبي، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے
टखने पसीने में होंगे। वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतै, और किसी का पसीना उसके घुटने तक होगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, जिस्म में कितना पसीना निकलेगा कि घुटने घुटने तक पानी की तरह पसीना हो जाएगा। वमिनहुम मन यकूनु इला हिक़वै, और किसी इंसान का पसीना उसकी कमर तक होगा। वमिनहुम मन युलजिमुहुम इल्जामा, और कुछ लोगों का पसीना उनके मुंह तक होगा, जैसे लगाम पहनाई हुई है। और सही बुखारी के अल्फाज ये हैं, हत्ता यज़हब अरक़ुहुम 70 ज़िराअन, फिट की बात नहीं है, 70 हाथ पसीने में वो शख्स डुबकियां ले रहा होगा। कुछ ऐसे भी बदबख्त होंगे। और होगा क्या, नश्र सहाइफ, रजिस्टर फैलाए जाएंगे, 99 रजिस्टर। फीहा मसाकील अज़्ज़र व मसाकील अल-खरदल, राई के दाने के बराबर, रेत के जर्रात तो देखे हैं आपने, रेत के जर्रे के बराबर। और रोशनी जब आती है, कोई सुराख हो दरवाजे में या दीवार में, तो हम रोशनी की वो जो किरण आती है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं, ये खरदल है, ये राई का दाना है। इतनी भी नेकी लिखी होगी, इतना गुनाह भी वहां लिखा होगा, और इंसान देख के हैरान रह जाएगा, कहेगा मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा। ये किताब कैसी किताब है, इसने जिंदगी का कोई पल नहीं छोड़ा, उसने हर छोटी नेकी, हर छोटे गुनाह, हर बड़ी नेकी, हर बड़े गुनाह सबको महफूज किया हुआ है। पूरी कायनात के सामने ये मुहासबा होगा। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना मुहासबा कर लो नए साल के आगाज में, इससे पहले कि तुम्हारा वक्त आ जाए, मुहासबे का वक्त न मिले, और फिर पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और हदीस ये कहती है, मन नूक़िशल हिसाब फ़क़द उज़्ज़िब, जिसका मुनाक़शा हो गया हिसाबात का। आज एक नहीं, जब कंपनीज और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां, जब हुकूमत ये फैसला करती है कि फलां फलां लोगों को हाजिर किया जाए, पूछिए उन पे क्या गुजरती है, कैसे मैं हिसाब पूरे करूंगा। टैक्सेस के मसाइल, न जाने कौन कौन से अंधेरे उजालों में तब्दील करने पड़ेंगे, किन किन राहों को जो खुफिया थी वाज़े करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। क़यामत के दिन जिसका मुहासबा हो गया फ़क़द उज़्ज़िब, वो मारा गया। इस मुहासबे की तैयारी, सबसे पहला पैगाम एक मुसलमान नए साल में दाखिल होते वक्त, नए साल के आगाज में अपना मुहासबा करता है। वलतंदुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, ये सोच ले जितनी जिंदगी गुजरी कैसे गुजारी है। आज कारोबारी शाम को अपना कारोबार बंद करता है तो जमा तफरीक करके उठता है, प्रॉफिट क्या हुआ, लॉसेस क्या हुए, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, और डिटेल तैयार करता है। कभी मैंने और आपने ये भी सोचा कि आज मेरी जिंदगी के इतने साल मुकम्मल हो गए, इन सालों में मैंने कमाया क्या है, पाया क्या है और खोया क्या है। और आयत का हुस्न देखिए, अल्लाह ताला ने इसलिए एक नहीं 2 मरतबा एक ही आयत में कह दिया, वत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह। ईमान वालो, मुहासबा करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है, तक़वा इख्तियार करो। वलतंदुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, हर जान ये देखे उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। ये तक़वा ही इंसान का असल मुहासबा है। इन्नल्लाह खबीरुन बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला खबरगीर हैं जो भी तुम करते हो, तुम्हारे एक एक अमल, एक एक कौल, एक एक तसव्वुर, एक एक तखय्युल और एक एक सोच और फिक्र से वो जात वाकिफ है। इसलिए कभी धोखे में न पड़ना कि शायद मेरी कुछ बातें छुपी हुई हैं। ये कहो तेरे रब की रहमत कितनी वसी है, तुम पे उसने अपनी रहमत की चादर डाली हुई है,
اور لوگوں کو ان گناہوں کا پتہ نہیں ہے، اور کہنے والے نے اس لیے سچ کہا تھا، واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی، اللہ کی قسم، اللہ نے جو میرے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم مجھ سے کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، لیکن سترت معایبی ومخالبی وحلمت عن سقطی وعن طغیانی، لیکن میرے مالک یہ تیری رحمت ہے، تو نے پردہ ڈال دیا، تو نے درگزر کیا، تو حلیم ہے، تو بردبار ہے، تو مجھے پھر بھی موقع دے رہا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اپنے راستے درست کر لوں، اپنی زندگی کے زاویوں کو روشن بنا لوں، ان تمام پہلوؤں میں اتق اللہ، تقوی کو بنیاد بنا لوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ ہی رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص، اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے، کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهک، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنے اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، فَهُوَ رَدٌ ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد،
جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ میرے مالک، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں۔ یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے، فَإِنَّ التَّوْبَةَ الندم، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام۔ جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا، جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے، 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا، دوسری شرط اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا، تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، عزم مصمم کرے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے، فاستغفروا لذنوبہم،
پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے. وَلَمْ يُصِرُّوا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے. عزم، آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے. عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. چھٹی شرط یہ ہے، انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو سمجھائی. ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں. اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، 100 کا قاتل بن گیا. پھر اسے خوف آیا، پھر کسی عالم کے پاس گیا جس کے پاس علم تھا، پوچھتا ہے هل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا. ائت قریۃ کذا و کذا فانہم یعبدون اللہ، فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ غلط لوگوں کو چھوڑ دو، غلط معاشرہ چھوڑو، یہ غلط تعلق چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ. فانہم یعبدون اللہ، وہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے. وہ گھر سے نکلا، کیا تڑپ ہے؟ توبہ قبول ہو جائے. گھر سے نکلتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے. فأدركه الموت، راستے میں ہی اسے موت نے آ لی، گر گیا. نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ اس نے کوئی عبادت کی، موت راستے میں آ گئی. فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا. کچھ فرشتے کہیں یہ روح جنت کا مہمان، جنت کی مہمان بننی چاہیے. دوسرے فرشتے کہے کیوں، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا اور حکم دیا فیصلہ کرواؤ. فیصلہ کیسے ہوا؟ قیسوا بینہما، پیمائش کرو. جسد خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو، کیا نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی ہے یا بد لوگوں کے قریب ہے؟ پیمائش کی گئی. حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، جب پیمائش کی گئی صرف ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا. فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا. جب تک نیک لوگوں کا ساتھ انسان نہیں اختیار کرتا، برے لوگوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ اپنی توبہ پہ پختہ رہ ہی نہیں سکتا. لوگ تانے دے دلا کر واپس لے آتے ہیں برائی پہ، لیکن جواب وہ دینا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. جب فرعون کو دعوت دینے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جانتے ہو خود تو تم ایک بندے کو مار کے قتل کر کے بھاگے اور مجھے آج دعوت دے رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے جب یہ کام کیا اس وقت پیغمبر نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے پیغمبر کا درجہ دے دیا، میں اب نبی ہوں، اس لیے آپ کو میری بات سننی ہے. اس وقت میں گم راہ تھا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو چھڑانے کے لیے اس کو ہٹایا، قتل کرنا میرا مقصود تو نہیں تھا، لیکن میں اس وقت پیغمبر ہوں، یعنی میں ان اعمال کو چھوڑ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو پہلے غلط ماحول چھڑایا. اس لیے احمد ابن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں 50 سال ہو گئے مجھے عبادت کرتے. فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء، لیکن 50 سال میں مجھے عبادت میں لذت نہیں آئی، مٹھاس نہیں آئی، چاشنی محسوس نہیں ہوئی، حلاوت کو محسوس نہیں کر سکا جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دیں. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑا، برے لوگوں کو چھوڑا، اللہ نے نیک لوگوں کا ساتھ دے دیا، میری عبادت میں لذت آ گئی. ترکت رضا الناس
میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کو راضی کرنا شروع کیا. حتی قدرت ان اقول الحق. اللہ کا انعام کیا ہوا، جب میں نے رب کو راضی کرنا شروع کیا تو میری زبان پہ اللہ نے حق بات کو جاری کر دیا، جس سے میری زندگی میں لذت آ گئی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ. میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکریں مار دیں کہ مجھے دنیا کی لذتیں نہیں چاہیے. لذت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں رہ کے حاصل کی جائے. لذت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں انسان کو حاصل ہو. اللہ نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بھی محروم نہیں کیا، اخروی لذتوں کو بھی پہچاننے، ان سے آشنائی نصیب فرما دی. اس لیے چھٹی شرط، جب تک انسان برا ماحول نہیں چھوڑتا تو یہ تانے دینے والے کیا کہیں گے. جب انسان کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، جب انسان نمازی بن جاتا ہے، جب انسان کسی برائی کو چھوڑ کر اچھے راستے کی طرف آ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اتذکرو کم نغمت سمعنا وانت فینا راقص مریب. بھول گئے ہو اکٹھے ہی تو ہم موسیقی سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، تم ہی تو تھے جو بہترین رقص کیا کرتے تھے، آج تم نیک بن گئے. اتذکرو کم خمرت شربنا. جانتے ہو کتنی مرتبہ ہم نے اکٹھے شراب پی تھی، آج تم ہی نیک بن گئے ہو، ہم ہی برے رہ گئے. این الصلوات التي ترکنا والکفر فی حقنا مزید. اکٹھے ہی تو تھے ہم، نہ تم نماز پڑھتے تھے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، آج تم نیک بن بیٹھے ہو، بھول گئے ہو اپنا ماضی. یہ وہ تانے ہیں جب انسان سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. الکلاب تنبح والقافلة تسیر. قافلہ ہمیشہ سفر جاری رکھتا ہے، اور کہنے والے کی بات کا ترجمہ کیا ہے؟ قافلے کو دیکھ کر بھونکنے والے تو بھونکتے ہی ہیں، اور کہنا وہی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا. یا پھر صحابہ کرام میں سے ابو مرثد الغنمی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام سے پہلے اناق نامی عورت سے اس کا تعلق تھا. جب مسلمان ہو گئے بھول گئے. جب مدینہ سے مکہ گئے، کیوں گئے؟ طاقتور تھے، صحابہ کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ کے مدینے لانا تھا. اناق نے دیکھ لیا، کہتی ہے ابو مرثد، فلم یلتفت. ابو مرثد الغنوی نے دیکھا بھی نہیں. کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا اب تمہاری طرف نظر اٹھانا بھی میری نظر کی توہین ہے، تجھ سے ہم کلام ہونا بھی میری گفتگو اور میری زبان کی توہین ہے. جب تک یہ انسان ڈیسیژن نہیں لیتا، ختم. مضى ما مضى. جو زندگی گزر گئی، اپنی توبہ کو پکا نہیں رکھ سکتا. 7ویں شرط، قیامت سے پہلے توبہ کر لو. موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کر لو. موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے توبہ جو کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 2177 نمبر روایت، صفوان بن عسال روایت کے راوی ہیں، ان للتوبة بابا. لوگوں اللہ نے دروازہ بنایا ہے توبہ کا. عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب. اتنا اس دروازے کی چوڑائی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. لا یغلق. یہ دروازہ کھلا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا. کب بند ہوگا؟ لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا. ومن مات فقد قامت قیامته. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو جاتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. صحیح الجامع کی 1904 نمبر روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں. اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کی غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی. انسان کچھ بولنا چاہتا ہے، بول نہیں پاتا. زبان حروف کو باہر پھینک نہیں سکتی، غرغراہٹ ہے. کچھ کہنا چاہتا ہے،
لیکن کہہ نہیں پاتا. دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یقبل من تاب الى اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من. صحیح الجامع کی 6132 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی گرگراہٹ سے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی. علامتیں کیا ہیں؟ یہی وہ سختیاں ہیں موت کی، یہی وہ غرغراہٹ ہے جس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی. اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا. حالت کیا ہوتی ہے جب انسان کو موت آنے لگتی ہے؟ والتفت الساق بالساق، بڑے سے بڑا طاقتور اس کی پنڈلی پنڈلی پہ آ جاتی ہے. فاذا بلغت الحلقوم، اس کی روح پرواز کرنے سے پہلے اس کی ہنسری تک پہنچ جاتی ہے. عاین الملک، فرشتہ آتا ہوا نظر آتا ہے. جب فرشتے کو دیکھ لیتا ہے انسان پھر کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کچھ کہہ سکتا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے تعجب ہے ایسے بہادروں پر جن کو موت آتی ہے اور بتاتے نہیں کہ موت کیسے آتی ہے، کم از کم کچھ بیان ہی کر دے. ایک وقت آیا جب عمر بن عاص کو موت آ رہی تھی. لوگوں نے کہا لوگوں کے بارے میں تعجب کرنے والے آج تم بتاؤ نا ذرا. کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، یوں لگتا ہے کہ دنیا جہان کے کانٹوں کے اوپر مجھے پھینک دیا گیا اور ساتوں کے ساتھ آسمان میرے اوپر گر گئے ہیں. اتنی بات کی اور پھر دوبارہ بات نہیں کر سکے. اس موت کی گرگراہٹ سے پہلے پہلے جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ما من عبد یذنب ذنبا، جو شخص گناہ کرتا ہے فیتوضا، پھر توبہ کرنا چاہتا ہے، ان 7 شرطوں کو سامنے رکھتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے توبہ، بدعت کو چھوڑ کر اعتراف کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کو ترک کر دیتا ہے، عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور موت سے پہلے پہلے یہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فیحسن الطہور، اور وضو کو خوبصورت کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ثم یقوم فیصلی، پھر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، رکعتین 2 رکعتیں، ثم یستغفر اللہ عز وجل بذلک الذنب، پھر اس گناہ کی توبہ کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ رب العزت جب اس کے ہاتھ اٹھے دیکھتے ہیں اور جب اس کو یہ کہتا اللہ رب العزت سنتے ہیں یا رب یا رب، اتنے الفاظ سنتے ہیں مالک الملک. فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو یہ میرا بندہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، آج اس کو پتہ چلا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو بخشنے والا ہے. عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جتنے بھی زندگی میں تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. اس مہینے کا پیغام، اس مقدس مہینے کا دوسرا پیغام، توبہ کیجئے ایسے طریقے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3008 نمبر روایت ہے صحیح الجامع کی، عبداللہ ابن مسعود روایت کی راوی ہے، توبہ کرنے والا پھر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اس مہینے کا تیسرا پیغام، نئی زندگی کا آغاز کیجیے. نئی زندگی کا آغاز کیسے ہوگا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی 1077 نمبر روایت ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کون سی 5 چیزیں؟ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو. وشبابک
قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، وغناک قبل فقرک، فقیری سے پہلے مال و دولت کی نعمت اور تونگری کو غنیمت جانو۔ کیسے نئی زندگی کا آغاز ہوگا؟ ان 5 چیزوں کے ساتھ 2 خواہشیں کرو۔ کون سی خواہشیں؟ میں کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ دوسری خواہش، مجھے اللہ پوری کائنات سے بڑا امیر بنا دے۔ ارے یہ بھی کوئی دینی خواہشیں ہیں؟ جی ہاں، یہ دینی خواہشیں ہیں، لیکن پوری کیسے ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی حدیث کا نمبر ہے 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ پوری کائنات میں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جتنا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، تم سے بڑا دنیا میں امیر کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَأَحَبِّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، مثالی مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے پسند کرنا شروع کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مثالی پڑوسی بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، کثرت سے کہا نہ لگایا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، کثرت سے کہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ 2 باتیں اور بھی سمجھ لو، اثنان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں بندے کو پسند نہیں ہوتی۔ صحیح الجامع کی 139 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں؟ یکرہ ہو الموت، بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، والموت خیر لہ من الفتنہ، اس کو یہ یقین کرنا چاہیے فتنے میں پڑ جانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، بندہ کہتا ہے تھوڑا مال نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس مسکین کو پتہ نہیں جتنا مال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو تھوڑا ہوگا۔ اور مال کی 2 مصیبتیں ہیں، کاش کوئی ان 2 مصیبتوں کو سمجھ لے، کوئی شخص اس کو اس نیت سے محبت نہیں کرے گا کہ آخرت کو بھول جائے۔ ضرورت تو ہے انسان کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کے حصے کو مت بھولیے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ کون سی 2 مصیبتیں ہیں؟ بندہ کروڑوں اور اربوں کا مالک ہو، 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جانے دیتے، خالی ہاتھ اس کو قبر میں ڈالتے ہیں، پہلی مصیبت۔ بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، اتنی ایفرٹس لگائی، مجال ہے کسی درزی کو یہ کہہ کے اس کی جیب ہی کفن کی رکھوا دے؟ بالکل نہیں، بلکہ کہتے ہیں نہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، سارے کا سارا مال چھین لیتے ہیں لوگ، یہ پہلی مصیبت ہے۔ دوسری مصیبت، وہ بیچارہ جاتا خالی ہاتھ ہی ہے، سارا لوگ ہی چھین لیتے ہیں، لیکن قیامت کو اس سارے مال کا حساب لینا بھی اس سے ہی ہے، جو لے کے کچھ نہیں گیا، لے تو پچھلے گئے۔ یہ 2 مصیبتیں اگر کسی کے سمجھ میں آ جائیں تو کوئی مال کے نشے میں دھت نظر نہ آئے، کوئی نشے میں اپنی زندگی برباد کرتا نظر نہ آئے۔ ان 12 باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اور سمجھائیں۔ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو 4 باتوں پہ یقین کر لو۔ جبریل امین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح الجامع کی 73 نمبر روایت ہے، اتانی جبریل امین آئے اور آ کر مجھے پیغام دیتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیش ما شئت فإنک میت، جب تک آپ زندہ ہیں یاد رکھنا آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، دوسری بات، دنیا میں آپ کو جس سے بھی محبت ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، امت کو پیغام دے دیا اللہ کے رسول کے ذریعے، اور امت کسی کے ساتھ سچی محبت کرتی ہے، کسی سے جھوٹی کرتی ہے، اور سرتاج رسول کی محبت
ایسی محبت تھی جہاں دنیا ساری کی محبت کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں اللہ کے رسول کی محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے بھی آپ کو محبت ہے ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی کوئی عمل کرے گا بدلہ اسی کا ہی ملے گا۔ چوتھی بات، وَعْلَمْ، یقین کر لیجیے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، مومن کی بزرگی اور شرف اس بات میں ہے تہجد پڑھنے والا ہی شان و شوکت والا ہے اللہ کے ہاں۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، آسمانوں میں دنیا میں باعزت وہ ہے جس کی ہر پکار کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو کشکول گدائی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا بلکہ اپنی ہر خواہش کا اظہار اپنے رب کے سامنے کرتا ہے۔ یہ 15 باتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں اس کی نئی زندگی کا آغاز بڑے ہی عمدہ طریقے سے ہوتا ہے۔ چوتھا پیغام اس نئے سال کے آغاز میں اس مہینے کا پیغام یہ ہے، دین اسلام کو ہی اپنی عزت اور عظمت کا منبع و مصدر سمجھیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، جب مصر فتح ہوا جابیہ پہنچنا تھا، پیدل چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھکاوٹ ہو گئی، جوتا اتار لیا، کندھے پہ رکھ لیا، سواری پہ غلام سوار ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہنے لگے یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، لوگ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے، ان کے پاس مینرز نہیں ہے، کندھے پہ جوتا رکھا ہوا ہے۔ عمر چلتے چلتے رک گئے۔ پیغام ہے یوتھ کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتی آج ٹرینڈ یہ ہے، آج معاشرے میں ان یہ ہے، ہمیں تو کچھ ٹریڈیشنز کا بھی سامنے رکھنا ہے، کچھ مینرز ہیں، کیا کریں؟ ان ایٹیکیٹس کے بغیر تو ہماری عزت ہی نہیں بنتی۔ عمر رک گئے، کہتے ہیں سعد، کاش تم سعد نہ ہوتے، تیرا اسلام میں مقام بہت ہے، تم نے بات ایسی کر دی، میرا جی چاہتا ہے اگر تم سعد نہ ہوتے میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں عزت اسلام نے دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور پہلو کو ایٹیکیٹس کہا، مینرز کا نام دیا اور کہا کہ ان کے پاس ٹریڈیشنز نہیں ہیں، تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی طور طریقہ، اسلام کی سنہری تعلیمات، زندگی کے زاویے میں اس کی رہنمائی، یہ عزت کا منبع و مصدر ہے۔ یہ چوتھا پیغام جب تک انسان کو سمجھ نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس مہینے کے تقدس کو کیا پہچانا، اس نے اسلامی اس مہینے کا کیا اکرام کیا۔ اس کو جاننا چاہیے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے تو اس اسلام کو سب سے پہلے سمجھے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارنے کا طور طریقہ اگر کوئی لے کے آئے گا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پانچواں پیغام،